بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 65 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ پیچھے جو آیات مبارکہ گزری ہیں ان میں ان لوگوں کو نصیحت کی گئی جو ایمان کے دعوے دار تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ ناخوشی کا اظہار کیا یا کسی اور کے پاس جا کے فیصلہ کرانے کی خواہش کی۔ تو مفسرین کرام نے 2 واقعات جو لکھے ہیں کہ ایک تو حضرت زبیر اور ایک اور صاحب تھے، ان کا جو آپس میں جھگڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو چونکہ ان کے حق میں نہیں تھا، ان کے مزاج کے خلاف تھا جو دوسرے صاحب تھے، تو انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا اور اشارتاً جانبداری کا بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس فیصلے میں عدل و انصاف نہیں کیا گیا اور جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور ایک دوسرا شخص جو منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد پہلے تو وہ منافق جو اوپر سے کلمہ بھی پڑھتا تھا، اس کی کوشش تھی کہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں، لیکن مجبوراً جب حضور کے پاس آنا پڑا تو فیصلے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ کی رگیں فاروقی پھڑک اٹھی اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے پھر عمر کی تلوار کا فیصلہ اور یہی فیصلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی، ان کو نصیحت فرمائی جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتے یا اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤکا، پھر آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پس اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں جو آپس میں ان کا جھگڑا ہو، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کسی معاملے میں جھگڑا ہو، آپ کو حاکم مطلق مان لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر آپ کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کے بارے میں دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اس چیز کا نام ایمان ہے کہ آپ کے فیصلے کو اس طرح تسلیم کریں کہ دل میں بھی تنگی نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسے مان لیں جس طرح ماننے کا حق ہے، تب جا کے مومن ہوں گے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو مرتبہ اور مقام ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ملا۔ منافقین اور دیگر لوگ جو ہیں ان کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے کہ وہ ہر حکم کو مانیں،
وہ تو دیکھتے ہیں کہ جس میں فائدہ ہے اس کو مان لو، جس میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن مومن سچا وہ ہے جو ہر حکم کو من و ان تسلیم کرے۔ تو اب ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کرام کے علاوہ دیگر لوگ تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر لکھتے یعنی ان پر فرض کرتے، انہیں حکم دیتے ہیں أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، یعنی اپنے لوگوں کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو نہ کرتے اس کو مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، یعنی تھوڑے لوگ اس حکم کو عمل کرتے کہ وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ جس میں فائدہ ہے اس کو کر لو، جس میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان یہ تھی کہ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم پہ فرض نہیں کی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ چیز فرض کر دیتا تو ہم کر گزرتے۔ گھروں کو تو چھوڑنے کا سب نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر بار اپنا وطن چھوڑ دیا، دین کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اور اگر جان کا نذرانہ جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا انہوں نے کہا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا اس کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی منافقین اور دیگر لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے جانوں کو قتل کریں یا اپنے گھروں کو چھوڑ دیں تو تھوڑے ہی ایسے کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ اور اگر وہ کرتے جس چیز کا انہیں واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی، جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی حکم ہو، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، چاہے اس میں تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس کے مطابق اگر وہ عمل کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور یہ ان کے لیے سب سے زیادہ ثابت قدمی کا سبب بنتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور پھر ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے، بہت بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم جو ہے اس پہ عمل کرنا اور من و ان عمل کرنا، بلا چون و چرا عمل کرنا، یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اب اس میں کیونکہ یہ وہ اس طرح چونکہ چنانچہ یہ چیزیں نہیں ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو، چاہے وہ تمہارے فائدے میں تمہارے نقصان میں ہو، اس میں تمہیں فائدہ نظر آئے نقصان نظر آئے کچھ بھی ہو، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو یہ جو درمیان میں یعنی منافقین اور دیگر لوگ تھے ان کی نصیحت فرمائی۔ اب آگے خاص بندگان خدا صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بلا چون و چرا اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ان کا کیا درجہ مرتبہ ہے، فرمایا جاتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جس نے اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ تو یہ لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور ان کا ساتھ کتنا اچھا ہے، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
یعنی جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ اب یہاں دیکھیے شروع میں ہے سورہ فاتحہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر صرف اتنا ہوتا تو ہر آدمی کہہ سکتا تھا کہ میرا رستہ ہی، میں جس رستے پہ چل رہا ہوں وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف کسی کے کہنے سے اس کا رستہ وہ صراط مستقیم اور سیدھا رستہ نہیں بن جاتا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے، جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو سیدھا رستہ کون سا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا۔ اب یہاں بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم ہی انعام یافتہ لوگ ہیں، ہمارا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے۔ تو یہاں انعام یافتہ لوگوں کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ صرف کسی کے اپنے آپ کو انعام یافتہ کہہ لینے سے، ڈکلیئر کرنے سے وہ انعام یافتہ نہیں ہو جاتے، بلکہ انعام یافتہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، والصدیقین، اور صدیقین کا گروہ ہے، والشہداء، شہداء کا گروہ ہے، والصالحین، اور نیک لوگوں کا گروہ۔ انبیاء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اور یہ ایک منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے کچھ بندوں کو عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ منصب جو ان کو ملا یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس کا چاہا انتخاب کر لیا اور ان کو یہ منصب عطا فرما دیا۔ اس کے بعد صدیقین، خاص انبیاء کرام کی اتباع کرنے والے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ شہداء، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ صالحین، اس کے بعد نیک لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں۔ تو یہ 4 گروہ ہیں انعام یافتہ، جن کا رستہ ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنا اچھا ان کا ساتھ ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا۔ ان 2 آیات کا جو شان نزول مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، کئی روایات ہیں اس بارے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، کئی صحابہ کے بارے میں اس طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد فرما دیا، لیکن وہ آزاد ہونے کے بعد بھی کہیں گئے نہیں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں ہی رہے اور حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت حاضر باش رہتے، جو حضور حکم فرماتے وہ کرتے۔ ایک دن وہ حاضر ہوئے تو چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثوبان کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا حضور کوئی پریشانی نہیں ہے۔
کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، تو فرمایا پھر یہ تیرے چہرے کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ عرض کیا حضور ایک بات کا ہے غم اور دکھ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں اور دل کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ لیکن جب یہ سوچتا ہوں کہ بروز قیامت آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، ہم پر اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہمیں جنت میں بھیج بھی دیا تو آپ تو ہوں گے جنت کے اعلیٰ درجے میں، ہم ہوں گے ادنا درجے میں، تو وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ بس یہ غم اور یہ دکھ ہے جس وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں، جب یہ سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں پر بھی حضور کی معیت، حضور کی غلامی اور حضور کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے زر غبن تزدد حبن، کہ کسی سے ملاقات کرنی ہو تو درمیان میں وقفہ ڈالا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یعنی روز روز کی ملاقات سے محبت کم ہو جاتی ہے، اس میں وقفہ ڈالنا چاہیے۔ اسی لیے بعض لوگ ہفتے کے بعد آتے ہیں مسجد میں کہ روز روز آنے سے محبت کم ہو جاتی ہے، چلو ہفتے کے بعد۔ تو حدیث پاک ہے زر غبن، یعنی وقفہ ڈال کے زیارت کیا کرو، ملاقات کیا کرو، تزدد حبن، یہ محبت کو بڑھاتی ہے۔ تو اب ان کا کیا مقام ہے صحابہ اکرام کا؟ بہت سے صحابہ اکرام سے یہ حدیث پاک جو ہے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام ان سے مروی ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے کہ اگر حضور کو نہیں دیکھتے ہیں، حضور کی زیارت نہیں ہوتی ہے، ملاقات نہیں ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو محدثین کرام نے اس کا معنی بیان فرمایا کہ محبت میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ ملاقات سے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جن کو بار بار ملنے سے جن کی محبت میں کمی آنا شروع ہو جائے ان کے لیے پھر کیا حکم ہے کہ وہ وقفہ ڈال کے ملا کریں تاکہ محبت قائم رہے۔ لیکن جن کا یعنی کھانا پینا اوڑھنا بچھانا ہی محبت ہو، یہ ان کے لیے حکم نہیں ہے، ان کا مرتبہ اور مقام اور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا جو خاص محبت والے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام اور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نیست زر غبن نشان عاشقاں، یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ وقفہ ڈال کے ملا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے، فرماتے ہیں یہ عاشقوں کا مقام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا مقام ہے جن کے زیادہ ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے، یہ عاشقوں کا مقام نہیں ہے۔ سخت مستسقیست جان عاشقاں، وہ عاشقوں کا مرتبہ اور مقام اور ہوتا ہے، وہ بغیر ملاقات اور زیارت کے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اور فرماتے ہیں نیست زر غبن نشان ماہیاں، مچھلی جو ہوتی ہے مچھلی وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو آپ کو کوئی مچھلی کو کہے بھئی پانی میں نہ جاؤ، زاں کے بے مائی نہ دارند ان سے جاں، مچھلی پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی،
تو اسی طرح عاشق محبوب کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو عام لوگوں کا حکم اور ہے اور خاص اللہ والوں کا حکم جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ تم وقفہ ڈال کے ملا کرو۔ صحابہ کرام تو یہ ہیں کہ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جنت میں اگر ہم گئے بھی ہم ادنا درجے میں ہوں گے، حضور اعلیٰ درجے میں ہوں گے، وہاں حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کا سچا غلام ہوگا، دنیا میں بھی غلام ہے، وہاں بھی اس کو غلامی ملے گی، وہاں بھی حضور کی معیت اس کو ملے گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک اس کے ضمن میں لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، قال اتا رجل من الحبشۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ، حبشہ سے ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلْ وَاسْتَفْهَمْ، حضور نے فرمایا پوچھو، اچھی طرح سمجھو اس کو۔ فقال یا رسول اللہ فضلتم علینا بالصور والالوان والنبوت، کہ آپ کو ہم پر فضیلت دی گئی صورتوں میں۔ حبشہ کے لوگ ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو اس آدمی نے عرض کیا حضور آپ کو، یعنی یہ آپ لوگ جو ہیں گولے سرخ رنگ اچھی صورتیں، ان میں آپ کو فضیلت دی، والالوان رنگوں میں آپ کا رنگ یعنی سفید سرخ ہوتا ہے، ہمارا کالا رنگ ہے، آپ لوگ اچھی شکل و صورت والے ہیں۔ والنبوت، اور پھر والنبوت بھی آپ کو دی گئی کہ نبوت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جو سب سے اچھی شکل و صورت والے انسان تھے انہی کا انتخاب فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ فضلتم علینا بالصور والالوان والنبوت، کہ آپ کو فضیلت دی گئی ہم پر صورتوں، رنگوں اور نبوت سے۔ ثم قال، پھر انہوں نے عرض کیا، افرأیت ان آمنت بما آمنت بہ وعملت بما عملت بہ، حضور یہ تو فرمائیے کہ اگر میں ایمان لے آؤں اس پر جس پر آپ ایمان لائیں، یعنی جو آپ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق میں ایمان اور عقیدہ رکھوں، وعملت بما عملت بہ، اور جو آپ عمل کرتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں اس کے مطابق میں عمل بھی کروں، تو آپ کے حکم کے مطابق عقیدہ بھی رکھوں اور عمل بھی کروں۔ انی لقائن معک فی الجنہ، تو پھر کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ اگر آپ جو کہیں اس کے مطابق عقیدہ رکھوں، جیسا آپ کہیں اس کے مطابق عمل کروں، تو پھر کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اگر ایسے کرو کہ شریعت کے مطابق عقیدہ، نظریہ اور عمل رکھو، جو یعنی اسلام کے عین مطابق عقیدہ نظریہ ہو اور پھر اس کے مطابق عمل ہو اللہ رسول کے حکم کے مطابق، تو پھر جنت میں تمہیں ہمارا ساتھ ملے گا۔ جیسے کہ یہاں فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انعام یافتہ لوگ یعنی انبیاء کرام، صدیق، شہداء، صالحین۔ تو حضور نے فرمایا ہاں، جنت میں ہماری معیت تمہیں ملے گی۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کو صورتوں، رنگوں اور نبوت سے ہم پر فضیلت دی گئی، تو نبوت تو اللہ تعالیٰ کا فضل محض ہے نا، تو باقی یعنی صورت اور رنگ میں کچھ لوگوں کا رنگ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب ہے کہ انتخاب ہے۔ اب کوئی اپنی مرضی سے نہ کالا ہوتا ہے، نہ گورا ہوتا ہے، نہ کس شکل و صورت اپنی مرضی سے لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ مطلب ہے کہ مختلف ملکوں کے لوگوں کے رنگ اور صورت میں فرق ہوتا ہے، اور اس وجہ سے دنیا میں فرق کیا بھی جاتا ہے۔
تو انہوں نے یہ کہا تھا، تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہ لا یضیء بیاض الاسود فی الجنت من مسیرت الف عام۔ اسود کہتے ہیں سیاہ رنگ والے کو، سیاہ رنگ والے کی سفیدی، جنت میں سیاہ رنگ والے کی چمک وہ 1000 سال کی مسافر سے چمکے گی۔ انہوں نے یعنی یہ کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کے رنگ اور صورت، تو حضور نے ان کے اس چیز کو یعنی جو ان کے ذہن میں تھا، ایک احساس کمتری کہ ہمارا رنگ کالا ہے، آپ لوگوں کا رنگ سفید ہے، آپ کی شکلیں جو ہیں خوبصورت ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ سیاہ رنگ والے کی چمک جنت میں 1000 سال کی مسافت سے چمکے گی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ کان لہ بہا عہد عند اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے یعنی کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے یعنی اس کے لیے عہد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ، اور جو کہے سبحان اللہ وبحمدہ یعنی یہ ورد ذکر کرے، کتب لہ بہا مئۃ الف حسنۃ، تو اس کے لیے 1,00,000 مئۃ الف حسنۃ 100,000 یعنی 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی۔ اربعۃ وعشرون الف حسنۃ، 24,000 یعنی 1,00,000 اور 24,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی جو کہے گا سبحان اللہ وبحمدہ۔ فقال رجل، پھر وہ جو آئے تھے حبشہ سے، انہوں نے عرض کیا کیف نہلک بعد ھذا یا رسول اللہ، حضور پھر اس کے بعد پھر ہم ہلاک کیسے ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اور کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے نیکیاں عطا فرمائے گا، تو ہم ہلاک کیسے ہوں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیأتی یوم القیامت بالعمل، ایک آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا، وہ عمل لے کے آئے گا، اتنے عمل ہوں گے اس کے پاس، لو وضع علی جبل لأثقلہ، کہ اگر اس کے وہ عمل جو ہے نا وہ پہاڑ پہ رکھ دیے جائیں تو پہاڑ کو بھی دبا لیں، پہاڑ کو بھی پار کر بھی بارے پڑ جائیں۔ فتقوم النعمت من نعمت اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کھڑی ہو جائے گی، فتکاد ان تستنفذ ذلک کلہ، تو ایک نعمت کا بدلہ بھی وہ اتنے عمل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی اگر اس سے مقابلہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو وہ اتنے عمل ایک عمل یعنی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتے۔ الا ان یتغمدہ اللہ برحمتہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ہمارے عمل کیا ہیں، ہمارے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے، اگر کوئی عمل ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو جنت بھی ملے گی تو اس کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اگر اعمال پہ جائیں تو اعمال سے نہیں بلکہ اس کے فضل سے جنت ملے گی۔ تو فرمایا کہ عمل اتنے لے کے آئے گا، لیکن اگر اس کا مقابلہ ایک نعمت سے بھی کیا جائے تو وہ بھی اس پہ بھاری پڑ جائے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ پھر حضور نے نزلت، پھر یہ آیات نازل ہوئی، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ پوری آگے۔ فقال الحبشی، وہ جو آئے تھے نا حبشہ سے رہنا، انہوں نے عرض کیا وَإِنَّ اے نَیَّ لَتَرَیَانِ مَا تَرَائِنَاکَ فِی الْجَنَّةِ، حضور میری آنکھیں بھی وہ نعمتیں دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یا جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی یا دیکھ رہی ہیں جنت کی نعمتیں، میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ حضور نے فرمایا نعم،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، فاستبکا، تو وہ حبشی جو تھے وہ رونے لگے، حتیٰ فادت نفسہ، روتے روتے ان کی روح پرواز کر گئی، وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُدْلِيهِ فِي حَفْرَتِهِ بِيَدِهِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو جنت میں قبر کے اندر اتار رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے حضور نے اس کو قبر میں اتارا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ آخری آیت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، من عند اللہ برحمتہ وہو الذی الہم لذالک لا بیاما، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ مقام عطا فرماتا ہے، وکفا باللہ علیما وہو علیم بما یستحق الہدایہ، وہ جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر میں جو آپ کہتے ہیں اس کے مطابق عقیدہ اور نظریے رکھوں، اس کے مطابق عمل کروں تو جنت میں آپ کی معیت ملے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، جنت میں معیت ملے گی، اور جنت میں جب جاؤ گے تو پھر سیاہ رنگ کا بھی جو ہوگا اس کی سفیدی چمک 1000 برس کی مسافت سے نظر آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ان کو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا، اپنے رسول کا اور اپنے خاص بندوں کی معیت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں یعنی ان کی رفاقت کا، ان کے ساتھ جنت کے اندر میسر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا جاننے والا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی اس رفاقت کا سبب اور انعام یافتہ گروہ کے ساتھ شمول کی وجہ کو خوب جاننا چاہیے کہ یہ اللہ والوں کا ساتھ، جو نبیوں صدیقوں اور شہداء اور صالحین کا جو ساتھ اور رفاقت ہوگی، اس کو خوب جاننا چاہیے۔ رفاقت کا اصل سبب محبت ہے۔ فرماتے ہیں یہ اصل سبب ہے کہ جن کو ان سے محبت ہوگی ان کو ان کی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گی۔ محب کے اعمال اگرچہ محبوب کے اعمال کی طرح نہ ہوں، یعنی اعمال اس جیسے نہ ہوں، مگر محبوب کی محبت محبوب کے ساتھ رفاقت کا سبب ہے، تو اس کی محبت جو ہے اس کی رفاقت کا سبب بن جائے گی۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کو کوئی نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی واقف نہیں ہوتے۔ آگے ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، یہ حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو کئی مقامات پہ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 مقامات پہ بخاری شریف کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال، یہ چاروں روایات جو بخاری شریف میں ان کا خلاصہ اس طرح بنتا ہے، یعنی کچھ ایک روایت میں کچھ الفاظ کم ہیں، دوسری میں کچھ زیادہ ہیں، تو سب کو اگر ملایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے قال بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے نکل رہا تھا، یعنی حضور کے ساتھ تھا، حضور بھی
تو مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو فلقینا رجل عند سدۃ المسجد، تو مسجد کے دروازے ڈیوڑی جہاں سے باہر نکلتے ہیں وہاں پہ ایک آدمی ملا، اور وہ دوسری روایت میں ان رجلا من اہل البادیۃ، وہ گاؤں کا رہنے والے تھے، عرابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے وہ صحابی، وہ دروازے پہ ملے، حضور باہر نکل رہے ہیں، ساتھ حضرت انس بھی ہیں، اور وہ دروازے پہ ملے، وہاں پہ وہ ان کی ملاقات ہوئی۔ فقال یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو انہوں نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام مخلوق سے، عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ قرآن پاک میں آتے ہیں لا تأتیکم الا بغتۃ، بغیر وارننگ کے آئے گی، پہلے سے کوئی اعلان نہیں ہوگا کہ کل قیامت آ رہی ہے، پہلے سے کوئی وارننگ، کوئی اعلان نہیں ہوگا، وہ اچانک آئے گی۔ یعنی جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کسی نے کپڑا بچھایا ہوا ہوگا بیچنے کے لیے، کوئی خرید رہا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، کوئی اپنے جانوروں کے ساتھ لگا، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا، اور اچانک جو ہے آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم جو ہے اس کو پوشیدہ رکھا عام مخلوق۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا قیامت کا علم ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا 1400 سال سے یہی نقطہ نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا، لیکن اب اس کو آگے عام کرنے سے روک دیا، تاکہ وہ جو ہے نا کہ اچانک آئے گی، پھر اچانک نہ رہے گی۔ اگر دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت سی نشانیاں بتائیں کہ یہ نشانی آئے گی، یہ نشانی ہوگی، فلاں نشانی قیامت سے پہلے ہوگی، پھر جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، یہ ساری چیزیں، لیکن ساتھ میں اگر سن بھی بیان کر دیا جاتا تو پھر آدمی حساب لگا لیتا، بھی 1 سال رہتا ہے، 10 سال، 100 سال، 1000 سال، تو پھر اچانک نہ رہ جاتی، اس لیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم دیا۔ اب دیکھیے ایک حدیث پاک میں ہے، یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہم اس کے جانتے نہیں تھے، وہ حضرت جبریل تھے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے مختلف سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعۃ؟ تو حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، سألا یسألو کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے سائل، پوچھنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے مسئول، جس سے سوال کیا گیا، جس سے پوچھا گیا۔ تو فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مسئول سائل سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ مسئول کون ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سائل، سوال کرنے والا کون ہے؟ حضرت جبریل۔ تو حضرت جبریل سوال کرنے والے ہیں، سائل ہیں، حضور مسئول ہیں جن سے سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتہ، مقصد یہ ہے کہ جانتے تم بھی ہو، جانتا میں بھی ہوں، تمہیں بھی پتہ ہے قیامت کا، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے، اس لیے اس کو پوشیدہ ہی رہنے دو۔ باقی سوالوں کے جواب دیے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ
جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، کہ دونوں ہی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کو پوشیدہ رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کب قیامت ہوگی، لیکن حضور نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ تو اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو کب قیامت، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، حضور میں نے نہ تو زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ صدقہ کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ بس فرائض پورے کیے ہیں، تو نہ زیادہ نمازیں ہیں میرے پاس، نہ روزے ہیں، نہ صدقہ ہے، لیکن وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انت مع من احببت، پھر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی تو بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے محبوب کی معیت تجھے ملے گی۔ تو یہاں بھی اسی آیت میں بھی یہ ہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ جو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں وہ انعام یافتہ یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں ایک بات دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس امت میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ کرنے والے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنے والے، اور فرض صدقات کے علاوہ نفلی صدقے کرنے والے بہت زیادہ، لیکن انہیں اپنی نمازوں، روزوں اور صدقوں پر ناز نہیں تھا۔ ناز تھا تو کس چیز پر تھا؟ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی محبت پہ ناز تھا، یعنی اگر کسی بات پہ اعتماد تھا کہ یہ چیز ہماری بخشش کا سبب بنے گی تو وہ اللہ رسول کی محبت تھی، کہ اللہ رسول کی محبت یہ ہماری بخشش کا سبب ہوگا، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ اور یعنی اپنی نمازوں پہ ناز نہیں تھا، روزوں پہ ناز نہیں تھا، صدقات پہ ناز نہیں تھا، ناز تھا تو کس بات پہ؟ کہ اللہ رسول کی محبت۔ اور اللہ رسول کی محبت یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس، ماں باپ اولاد سب لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک دل میں نہ ہو اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن وہی ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور محبت یہی جو ہے ایمان کا سبب ہے۔ اسی لیے حفیظ جلندری نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا
محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ میرے عمل اللہ تعالیٰ نہ دیکھے بلکہ صرف یہ دیکھے کہ میں اس کے محبوب کا گدا ہوں، اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہوں۔ اعمال نہ دیکھے، یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس چیز پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ناز تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان حضور نے اس کو فرمایا کہ تو جس انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں بھی تجھے ان کی معیت ملے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی کہ انت مع من احببت، کہ تو بھی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہوگی، اس وجہ سے۔ اور ایک روایت میں فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ، جب حضور نے ان سے فرمایا نا، وہ صحابی جو تھے جنہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، حضور نے فرمایا کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، بس اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ حکم خاص ان کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ ہم بھی؟ حضور نے فرمایا سب کے لیے۔ نحن کذالک قال نعم، ہمارے لیے بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، اس کا یہ حکم ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہ حضور کا یہ فرمان کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، تو ہمیں ایمان لانے کے بعد جس بات سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ اس بات سے، حضور کے اس فرمان سے خوشی ہوئی۔ پھر آگے حضرت انس فرماتے ہیں قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ کہ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، وارجو ان اکون معہم بحبی ایاہم، ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، لیکن یعنی یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی عاجزی انکساری ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم ان جیسے میرے اعمال نہیں ہیں، لیکن چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کی وجہ سے مجھے بھی امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، من النبیین، نبیوں میں سے،
والصدیقین صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ وہ بروز قیامت ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ان کا ساتھ کتنا اچھا ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والا۔ یعنی اگر کسی کو یہ دولت مل جائے، اللہ رسول کی اطاعت کی، نیکی کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے پھر نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تو نیکی کر کے انسان کو اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر نیکی کر کے انسان نے تکبر کیا اور اترایا تو نیکی تو گئی۔ نیکی کر کے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب ذوالجلال تیرا شکر ہے، تو نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، تو نے اپنے بندوں میں سے کسی اچھائی کے لیے، کسی نیکی کے لیے میرا انتخاب کر لیا، یہ بھی تیرا کرم ہے، تو نے اپنے فضل سے اس نیکی کے لیے میرا انتخاب کر لیا۔ تو نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ توفیق عطا فرما دی، یہ بھی اس کی توفیق ہے، اس کا کرم اور فضل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔